آگے آ رہا ہے، جواب قسم جسے کہتے ہیں نا، جواب قسم وہ آگے آ رہا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، یہ جواب قسم اصل میں بنتا ہے، ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب لبالمرصاد، البتہ گھات میں ہے، گھات لگائے بیٹھا ہے، تاک میں ہے۔ جس طرح شکاری شکار کے تاک میں ہوتا ہے نا، نظر ہوتی ہے شکار کے اوپر، شکار کو جب شکاری دیکھ لیتا ہے نا، اس کو موت بھی یاد نہیں رہتی، شکاری کو بھوک پیاس بھی یاد نہیں رہتی، اس کو کوئی نقصان ہو جائے گا، یہ ہوگا، کوئی کسی طرف اس کی توجہ نہیں جاتی، شکار کی طرف اس کی نظر پڑی رہتی ہے۔ یوں ہی کوئی وہ تھوڑا سا اس کو موقع ملتا ہے تو وہ اپنا شکار کرتا ہے، اس کے اوپر حملہ کرتا ہے، تیر چلاتا ہے یا فیر مارتا ہے یا اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب بھی اس کو دیکھا تھوڑا سا غافل ہے، تھوڑا سا غافل ہوا وہ جانور، اور اس نے یوں ہی حملہ کر دیا۔ اگر شکار اس کی طرف دیکھ لینا، وہ ہلتا بھی نہیں ہے، شکاری بالکل سانس بھی نہیں لیتا، جس طرح ہلتا نہیں ہے، وہ سمجھے کہ یہ کوئی لکڑ کھڑی ہے شکاری۔ تو جس طرح وہ غفلت تھوڑی سی کرتا ہے، پراموں کرتا ہے یا دائیں بائیں ہوتا ہے، اسی وقت وہ شکار کر دیتا ہے۔ یہ مثال دے کر اللہ نے سمجھایا، لوگو، اوے پوری کائنات والو، ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب البتہ لبالمرصاد، تمہارے گھات لگائی بیٹھا ہے، تمہاری نظر لگائی بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر۔ یہ نہ کوئی سمجھے کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا، جہاں بھی کوئی ہے، رات ہے، دن ہے، پہاڑ ہے، غار ہے، جہاں جس موقع پر بھی، جس وقت بھی کوئی کچھ کر رہا ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ آج کل نئی نسل ہینڈ پریکٹس کرتی ہے بستر میں داخل ہو کر، ہے اللہ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں ظالموں، جس حال میں بھی تم ہو نا، جو کرتوت تم کر رہے ہو نا، میں دیکھ رہا ہوں۔ زانیو تم بھی دیکھ رہے ہو، شرابی ہو تم بھی شراب پی رہے ہو، میں دیکھ رہا ہوں جو کچھ کر، چورو تم چوری کر رہے ہو، جو کچھ کر رہے ہو، جہاں جس حالت میں ہو، رات ہو دن ہو، کس حال میں ہو، جنگل میں ہو، شہروں میں ہو، گھروں میں ہو، جو کچھ کر رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ نہ کوئی سمجھے اللہ کو پتہ نہیں ہے۔ اچھا، آگے تین حالات اللہ نے تخویف دنوی سے کہتے ہیں، تین واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے، تین واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے، 4-5 قسمیں کھا کر آگے 3 واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک تو اصحاب فیل کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے، دوسرا قوم عاد کی طرف اشارہ کیا ہے، قوم سمود کی طرف اشارہ کیا، قوم فرعون کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فرمایا علم تر کیف فعل ربک بعاد، آگے آئے گا علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، علم تر یہاں بھی ہے، علم تر کیا نہیں دیکھا تو نے، کیسے کیا تیرے رب نے بعاد، قوم عاد کے ساتھ، قوم عاد کا حشر کیا ہوا ہے۔ قوم عاد بہت بڑی ظالم تھی، بہت بڑی جابر تھی، بہت بڑے قداور تھے، طاقتور تھے، مال و دولت والے تھے، بہت بڑے، بہرحال ان جیسا خود قرآن کہتا ہے لم یخلق مثلھا فی البلاد، آگے خود ہی قرآن کہہ رہا ہے، اس کی تشریح آگے والے۔ ارم ذات العماد، ارم ذات العماد، ارم ذات العماد، ارم کہتے ہیں کہ ایک قوم کی طرف اشارہ ہے، بات کہتے ہیں ارم جو قوم عاد قوم سمود کا دادا تھا، ارم اس کی قوم، آگے قوم سمود تو قوم عاد بنی، یہ ان کے دادا تھے، ارم اس کی طرف یہ اشارہ ہے۔ وہ ارم کے خاندان والے کیسے تھے؟ ذات العماد، بڑی بڑی عمارتیں بنایا کرتے تھے، ذات العماد بڑی بڑی اونچی عمارتیں بنایا کرتے تھے، بڑے بڑے ستونوں والے، بڑے بڑے ستونوں والے، بڑی بڑی اونچی عمارتیں بنایا کرتے تھے فخریہ طور پر۔ آگے خود ہی قرآن کہتا ہے التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، یہ وہ تھے کہ نہیں پیدا کیا اللہ نے مثل ان کی شہروں میں، کوئی اور مخلوق ایسی پیدا نہیں کی۔ بعض کہتے ہیں ذات العماد سے مراد ان کے قد بڑے لمبے تھے، ستونوں کی مثال دے کر اللہ نے سمجھایا اتنے ایسے لمبے قد تھے جس طرح ستون ہوتے ہیں، کتنے، یہ تو قرآن نے کہہ دیا، ان جیسا طاقتور بھی کوئی نہیں، ان جیسا قداور بھی کوئی نہیں، لیکن ان کے قد ناپ کر اللہ نے نہیں بتائے کہ کتنے فٹ تھے ان کے قد، آگے جو ہم لگاتے رہتے ہیں اپنی طرف سے
کوئی کہتا ہے 60 فٹ، کوئی کہتا ہے 50 فٹ، کوئی کہتا ہے 30 فٹ، کوئی کہتا ہے 100 فٹ، یہ اپنی طرف سے سب بیان کر رہے ہیں۔ قرآن نے ان کے قد کا ناپ جو ہے نا نہیں بتایا کتنے لمبے تھے، بس ہمیں کیا ضرورت ہے ناپنے کی؟ 30 فٹ قد تھا یا 50 فٹ تھا یا 70 فٹ تھا یا 100 فٹ تھا، قرآن نے اتنا ہی کہا ہے لمبے قد والے تھے بس۔ یا بعض نے کہا ہے قد سے مراد لمبے ستونوں والے، ستونوں سے مراد قد نہیں ہے، ستونوں سے مراد ان کی بلڈنگیں ہیں۔ ستون نیچے ہوتے تھے بڑے بڑے بھاری، اوپر بڑی بلڈنگیں ہوتی تھیں، اس لیے ان کو ذات العماد کہتے ہیں۔ بہرحال مختلف اس کی اور بھی تفسیریں ہیں۔ یہ قرآن نے کہا ہے الذی لم یخلق مثلھا فی البلاد، اور ان جیسا کسی قوم کو اللہ نے پیدا نہیں کیا، مال کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے، قداور کے لحاظ سے، زور کے لحاظ سے وہ سب سے ایک نرالی تھی۔ تو پھر ہوا کیا؟ یہ نتیجہ آگے نکلے گا۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ، اور اسی میں سے قوم سمود بھی تھی، انہی کے خاندان میں سے۔ جس طرح یہ درخت کے 2 ٹہنیاں ہوتی ہیں، نیچے ایک مڈ ہوتا ہے، اس کا مڈ ایک ہوتا ہے، اوپر سے 2 شاخیں ہوتی ہیں، ایسا ہی سمجھو ان کا بھی حال تھا۔ قوم عاد قوم سمود یہ 2 شاخیں ہیں، یہ ارم ان کا دادا تھا، یہ آگے ان کے اولاد ہیں، ان کے بیٹے ہیں آگے۔ اور قوم عاد ہود علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے تھے، ہود علیہ السلام۔ اور جو کہتے ہیں نا بدماش وہ شداد، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، شداد جس نے جنت بھی بنائی تھی، وہ شداد یہ اسی قوم کا بادشاہ بنا تھا۔ قوم عاد اس قوم کا وہ بادشاہ تھا، اور اس کو پتہ ہے پیدا کیسے ہوا ہے؟ وہ جو واقعہ سنتے رہتے ہو نا، جبرائیل نے کہا یا اللہ میں نے بڑی بڑی جانیں نکالی ہیں، مگر 2 وقت ایسے تھے 2 بندوں کی جانیں نکالی ہیں، اس وقت مجھے بھی بڑا افسوس لگا تھا۔ ان میں سے ایک یہ تھا، ایک جہاز ہے، کشتی ہے، وہ ٹوٹ گئی سمندر کے اندر، سارے تباہ برباد ہو گئے، مر گئے، ایک پھٹا رہ گیا، پھٹے کے اوپر ایک ماں ہے، ایک اس کا بچہ ہے، اس کے اوپر لیٹا ہوا ہے، ماں کے اوپر ایک پھٹا رہ گیا ہے، وہ پھٹا تیر رہا، اس کے اوپر ماں ہے اس کے بچے کی، اور اس کے اوپر بچہ لیٹ رہا۔ اللہ نے فرمایا جا اس کی ماں کی روح قبض کر لے۔ لو جی، ماں کی روح قبض کر لے، اس بچے کا کیا بنا؟ مجھے اس کا افسوس ہے۔ اچھا پھر اس بچے کا کیا بنا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ وہی بچہ ہے جو شداد جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، یہ وہی بچہ ہے۔ تو میں نے اس کو پلایا۔ کیسے پلایا؟ پھر اس کو میں نہیں پلایا، جبرائیل یمین کے ذریعے میں نے پھر اس کو پلایا۔ بہرحال یہ لمبا واقعہ ہے، تو اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ یہ دیکھو اس کی موت کیسے یہ آئی، اور اس کی مطلب ہے موت بھی بڑی عجیب طریقے سے آئی ہے اس کی ہے، اور اس کی پیدائش دیکھو کس طرح آئی ہے، موت کے منہ سے بچہ ہے، پھر وہ ظالم کیسے بنا ہے، پھر خدائی دعویٰ کر دیا، پھر اس کی موت بھی ایسے ہی آئی۔ کہتے ہیں جنت بڑا لمبا چوڑا پروگرام بنا کر کہتے ہیں آؤ آج معائنہ کرتے ہیں اپنی جنت کا معائنہ۔ کنجریاں آ گئی، ڈھول آ گئے، باجے آ گئے، ڈانسر آ گئی، سب کچھ۔ جب پہلا قدم رکھا اپنے ہاؤس کے اندر، جنت کے اندر جانے کے لیے بعد گیٹ کے اوپر پہلا قدم رکھا، اسی وقت موت کا فرشتہ آ گیا، دوسرا قدم نہیں رکھنے دیا، ٹانگیں کھڑی ہو گئی، مر گیا۔ اس وقت بھی اس نے کچھ نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو بادشاہ تھا یہ وہی بچہ تھا، وہ جو بچہ تھا یہ وہی بادشاہ۔ تجھے دونوں موقعوں پر افسوس لگا، ادھر اس کی روح قبض کی، ادھر اس کی روح قبض کی، اس نے دیکھا کچھ نہیں، اس کی اس روح قبض کی، وہ پھٹے پر اکیلا رہ گیا، اس کی ماں مر گئی۔ یہ وہی ہے، بندہ ایک ہی ہے۔ تو درمیان میں اس کو اللہ نے اقتدار دیا تو یہ رب بن بیٹھا۔ آگے وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ، اور قوم سمود وہ لوگ تھے جنہوں نے قرید کر پتھر بالوادی وادیوں میں اپنے ہاؤس بنائے، گھر بنائے، پتھر کو قرید لیتے تھے، پتھروں کو اب انداز جس طرح چھوٹے بچے ہوتے تھے نا ریت کے گھر بناتے تھے، ریت پڑی ہے نا اس کے اندر نیچے سے ریت نکال لینا، اوپر سے وہ چھت سا بن جانا، گھر بن جانا، یہ ہمارا گھر ہے جی۔ اور ریت نہیں، وہ پتھروں کو تراش کر اپنا ہاؤس بنا لیتے تھے، گھر مضبوط ہے، اینٹوں کا نہیں پتھروں کا گھر بنا
کتنے طاقتور تھے وہ فرعون، اور تیسری قوم فرعون ذل اوتاد، ذل اوتاد، اوتاد کہتے ہیں میخوں کو، کیلوں کو، کلیاں، کل، میخاں، قلے، ان سب پر یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ذل اوتاد کہتے ہیں اس لیے اس مشہور ہو گیا ذل اوتاد و میخوں والا، یہ ظالم خدا بن بیٹھا تھا نا، تو اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا، جو اس کو خدا نہیں مانتا تھا اس کو ایسی سزا دیتا تھا جس سے کہتے ہیں یہ باغی ہو گیا، یہ بغاوت کر گیا، اچھا میری خدائی سے، اچھا اس کو لٹا دو، اور لٹا کر اس کی تلیوں کے اوپر کیل گاڑ دیا کرتا تھا، کیل، دائیں بائیں ہاتھ میں تلیاں، پاؤں میں کیل، اور اوپر سے پھر پتھر بھاری رکھ دیتا تھا، یا اوپر سے مارتا تھا، پھر پوچھتا تھا اب بتاؤ، اور اسی طرح اس کی بیوی بھی مسلمان ہوگی، اس کو بھی ایسے ہی سزا دی اس نے، مائی آسیہ کو بھی ایسے ہی سزا دی اس نے۔ اندازہ لگاؤ اس بغیرت کا، کتنا بغیرت ہو گیا تھا، اقتدار ملا یہاں تک کہ پھر حواس بھی قائم نہ رہے، اقتدار کی خاطر اپنی عزت بھی اس نے گوا دی، بیوی عزت ہی ہوتی ہے نا، اپنے نوکروں سے مروا رہا اپنی بیوی کو، تو اقتدار کے نشے میں عقل بھی جاتی رہی۔ اچھا جی، وفرعون ذل اوتاد، یا کہتے ہیں کہ ذل اوتاد اس لیے کہتے ہیں اس کے جو گھوڑے تھے نا، گھوڑے ان کے جو کہتے ہیں ہم کڑیالے، وہ بھی سونے کے تھے، اور جو ان کے قلعے تھے، قلعہ گاڑ کر جہاں بھی اسی کو باندھ دیتے تھے وہ بھی سونے کے تھے، اس لیے ذل اوتاد ان کو کہتے ہیں۔ آگے فرمایا الذین طغوا فی البلاد، یہ تینوں گروہ، یہ تینوں کون؟ قوم عاد، قوم سمود اور فرعونی، ان تینوں کی طرف اب اشارہ ہو رہا ہے۔ الذین طغوا فی البلاد، انہوں نے سرکشی کی شہر میں، ہمارے جیسا کون ہے؟ اپنے زمانے میں کہتے تھے ہمارے جیسا کون ہے، سب کو دبا کر رکھو، جس طرح ظالم حکومتیں آ جاتی ہیں تو پھر سب کو دبا لیتے ہیں۔ اچھا، سرکشی میں کس حد تک بڑھ گئے؟ سن چکے ہو فرعون بچے ذبح کراتا تھا، بچیوں زندہ چھوڑ دیتا تھا، آگے لمبا واقعہ ہے۔ قرآن کہتا ہے فَأَكْثَرُوا فِي الْفَسَادِ، بس زیادہ ہی ہو گئے فساد میں، اکثر زیادہ ہی فساد میں، حد سے بڑھ گئے، حد سے لعلہم یا یہتدون کا معنی حد سے بڑھ گئے، حد سے بڑھ گئے۔ جب حد سے بڑھ گئے تو اب پھر اللہ پاک نے فصب علیہم ربک صوت عذاب، پس برسایا اوپر ان کے رب تیرے نے کوڑا عذاب کا، صبا کا معنی بسایا، ڈالا، علیہم ان کے اوپر، رب تیرے نے صوت کوڑا عذاب کا کوڑا، وہ کس طرح کا عذاب تھا یہاں بیان نہیں ہوا، یہاں بیان نہیں ہوا، پہلے ہو چکا ہے کس طرح کا عذاب آیا تھا۔ تو پھر فرعونیوں کو اللہ نے غوطے دے کر نہیں مارا، ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب اللہ گھاٹ لگا بیٹھا ہے، کہاں جاتے ہو؟ جس طرح چور چوری کر رہا ہے تو مالک کہتا ہے میں آ گیا ہوں، کر لے، آ گیا ہوں میں، اب چور سمجھتا ہے اب تو میں مارا گیا، رنگے ہاتھوں پکڑا، آ گیا میں، مالک اچانک ہے میں آ گیا ہوں بھائی، لے بھائی، چور کی تو خیر نہیں ہے نا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں جو کچھ تم کر رہے ہو، تو اس لیے فرمایا ان تینوں سے پوچھ لو، قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون سے پوچھ لو ان کا کیا حشر ہوا، اے مکے والو تم تو ان کے مقابلے میں حشر عشیر بھی نہیں ہو، 10واں حصہ بھی نہیں ہو، تو تمہارے لیے میرے لیے کون سا مشکل ہے کام، بس یہاں تک رہنے دو، ایک حصہ ہو گیا اور دوسرا حصہ انشاءاللہ مزید کل کے درس میں آئے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کما حق قرآن و سنت کی صحیح سمجھ دے، کما حق قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی اسلام والی دے، خاتمہ ایمان سے فرمائے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی شفا فرمائے، وبا علیہ الحمدللہ۔